السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2، تختی نمبر 16، اور حروف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو ان کلمات کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کلمات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے کچھ ایسے کلمات لکھے ہوئے ہیں جس کے اندر حروف مدہ کے بعد تشدید ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پھر ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے۔ ضاد الف زبر مد لام لام دو زبر لن ضالن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں میں نے ضاد زبر الف مد لام ضال اس طرح پڑھا، پھر میں نے سانس بیچ میں نہیں نکالا کیونکہ تشدید ہے تو بیچ میں سانس نہیں نکالتے۔ ضال لام دو زبر لن ضالن۔ ضاد کو میں موٹا کروں گا اور اس کے اوپر زبر ہے اور مد بھی کروں گا کیونکہ آگے تشدید ہے، اس کو مد لازم کہتے ہیں اور یہ کلمی مثقل ہے یعنی کلمے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے دابتن۔ اب یہاں پر اگر میں وقف کروں گا ضالن سے ضال، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے دابتن۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دال الف زبر مد با با زبر با داب تا دو زیر تین دابتن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں دال کا نام لینا ہے، پھر الف کا، پھر اس کے بعد پھر زبر کا، پھر مد کا نام لینا ہے اور پھر آگے جو شد ہے یعنی ہم دال کو اس کے با کے ساتھ اس لیے ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور بیچ میں ہم نے مد بھی ادا کرنی ہے جو مد لازم ہے اور کلمے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی تو وہاں پر مد لازم ہوگی اور اس کو ہم 6 الف 5 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا۔ یہاں پر دیکھیں الف کی مثال ہے، الف ساکن ہو پیچھے زبر ہو وہ الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے، اسی طرح یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اتحاجونی بھی، یہاں پر دیکھیں نون یا زیر نی، یہاں پر یہ یا مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد تشدید آ جائے گی تو وہاں پر ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں دابا تا دو زیر تین دابتن وقفن دابہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے حاجہ کا۔ اب اس حرف کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حا الف زبر مد جیم حاجیم زبر جا حاجہ کاف زبر کا حاجہ کا وقفن حاجک۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ہا کو میں بالکل صاف پڑھوں گا کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے ہے اور اس کے اوپر میں مد کروں گا، بڑی مد کروں گا جس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، یعنی یہ کلمے کے اندر ہے اور تشدید والی مد ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، مد کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، کاف باریک ہے اور حاجہ بیچ میں نے سانس نہیں نکالنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حاجو کا۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حا الف زبر مد جیم حاجیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک وقفا حاجوک۔ اب یہاں پر کیا ہے، حروف مدہ کے بعد جب تشدید ہو تو وہاں پر ہم مد کریں گے
اور بیچ میں جو واو ہے واو ساکن ہو، پیچھے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لضالون۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے لام زبر لا، ضاد الف زبر مد لام، ضال لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون، وقفا لضالون۔ اب یہاں پر دیکھیں لام زبر لا، یہاں پر میں نے زبر کا نام لیا ہے، ضاد الف زبر مد، زبر کا بھی نام لیا، اور یہاں پر دیکھیں میں نے مد کا بھی نام لیا، لضال لام واو پیش۔ اب یہاں پر جب میں نے مد کو اور لام کے ساتھ ملایا، یہاں پر میں نے تشدید کا نام نہیں لیا، کیونکہ تشدید کا نام نہیں لینا چاہیے۔ وہ اس لیے ہے کہ تشدید جو ہے وہ دو بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر تشدید ادا کرنی ہے اور دو حرفوں جتنی دیر لگا کر پڑھنا ہے، جیسے لضالو، ٹھیک ہے۔ آگے لام واو پیش لو، واو ساکن ہے، پیچھے کیا ہے، پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، لضالون سے لضالون، میں یہاں پر وقف کروں گا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا آخری جو کلمہ ہے وہ ہے وَلَضَّالِّينَ۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے واو زبر و، لام ضاد زبر لا، ضاد الف زبر مد لام، ضال لام یا زیر لی، وَلَضَّالِّينَ، نون زبر نا، وَلَضَّالِّينَ، وقفا وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں واو زبر، واو کے اوپر زبر ہے، اور لام کو میں نے ضاد کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھا کیونکہ ضاد کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ پھر میں نے ضاد کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور اس کے بیچ کے اندر میں نے مد کی کیونکہ یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو تو وہاں پر مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں وَلَضَّالِّينَ لام یا زیر لی، اب یہاں پر میں نے ضاد کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا، پھر لام کو یا کے ساتھ، کیونکہ یا ساکن ہے اور ساکن حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، نون زبر نا، وَلَضَّالِّينَ۔ اب یہاں پر میں جو وقف کروں گا وَلَضَّالِّينَ، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، یعنی یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، علیمن سے علیم، عالمینہ سے عالمین، الرحیمی سے الرحیم، اس کو ہم ساکن کر دیں گے اس حرف کو جو آخر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آواز کو اور سانس کو توڑ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اتحاجونی۔ اب اس کے ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف زبر مد جیم، حاجیم، واو نون پیش جون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، اتحاج، حروف مدہ کے بعد جیم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، آگے کیا ہے، تشدید ہے نون کے اوپر، تو یہاں پر 2 مد ہو گئی، اتحاجونی، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر نون کے اوپر غنہ ہوگا، اتحاجونی،
ناک میں آواز کو لے جائیں گے، اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، تو یہاں پر ہم یہاں پر بھی مد کریں گے اور اس کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر جیم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور بیچ میں جو ہے یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر بیچ میں الف مدہ ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتی ہے، اور اس کو ہم 4 الف 5 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ سبق نمبر 2 ہے، اور تختی نمبر 16 یعنی نورانی قاعدے کی جو آخری تختی ہے اس کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ کلمات ہیں یہاں پر میں نے کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں اور کچھ باقی ہیں، یعنی اتنے کلمات اور بھی باقی ہیں، تو اس کے اندر میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی بتاؤں گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔